میری 3 سال کی بیٹی ہے، بہت بدتمیزی کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہوں پیار سے بھی اور مار کر بھی، نہیں مارتی، میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں 3 سال کی بچی معصوم ہوتی ہے اور اتنی سی بچی کو مارنا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل مائیں بچوں پہ بہت زیادہ غصہ نکالتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ماں ہیں تو ہم جو چاہے کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ماں ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ جب چاہے پیٹیں کوٹیں مار دیں اس کو، بہت طبیعت سے دھوتی ہیں بعض مائیں۔ میں ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا کلپ نہیں سن رہی ہیں، سب خواتین غصہ نہ کریں، لیکن میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ مائیں جو ہے نا بلا وجہ بچوں کو مار مار کے ان کو بگاڑ دیتی ہیں، ان کے اخلاق کو، ان کے سامنے ایبیوزو لینگویج استعمال کرتی ہیں، تو مرے، تو پتہ نہیں کیا کیا۔ میں وہ گالیاں تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے، تو اس سے بچیاں گالیاں بھی سیکھتی ہیں، بدتمیزیاں بھی سیکھتی ہیں۔ تو بچے سے جیسا آپ کا بیہیویئر ہوگا بچے وہی اخلاق سیکھے گا۔ ہاں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ سختی کا اس میں برداشت کی طاقت بھی ہوتی ہے اور سختی سے اس کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ سختی اس وقت بھی جائز نہیں ہے، لیکن 7 سال سے پہلے کے بچے پہ ہاتھ اٹھانا اور اس کو مارنا پیٹنا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو اس کو، یعنی اس کو شرعی احکام نماز 7 سال کے بعد بتائے جائیں گے، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر فرمایا جب نماز نہیں پڑھتا تو ہاتھ اٹھاؤ اس کے اوپر۔ تو یعنی 10 سال کے بعد ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں، وہ بھی اعتدال سے سختی، حد سے زیادہ نہیں۔ ہماری سوسائٹی میں شریعت کے معاملات کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، نبی کی سیرت نہیں دیکھی جاتی، قرآن و سنت کا حکم نہیں دیکھا جاتا۔ بس باپ ہے تو وہ اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، چھوٹے بچوں کو اس طرح کوٹ رہا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے زیادہ تر ماؤں سے پٹتے ہیں، چیختی بھی ہیں، مارتی بھی ہیں، مرو تم، دفع ہو جاؤ تم، زبان کاٹ دوں گی، یہ کر دوں گی۔ بھائی آپ بد اخلاق ہو، ٹھیک ہے آپ کا کوئی اچھا خاندان نہیں ہوگا پیچھے سے، تو آپ اپنی بد اخلاقی آگے نسل میں کیوں ٹرانسفر کر رہی ہو؟ جب اس طرح سے مائیں چیختی ہیں نا بچوں پہ اور بے تحاشا مار رہی ہوتی ہیں، تو بزبان حال اپنا بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم بچپن میں اسی طرح پیٹے ہیں بلا وجہ۔ تو یہ اپنے خاندان کو اپنے خاندان کی حد تک محدود رکھیں، اگلی نسل میں آپ اس کو ٹرانسفر نہ کریں۔ تو بہت ہی بری حرکت ہے یہ چھوٹے معصوم بچوں کو بے تحاشا مارنا۔ بچہ تو پیار اور محبت کا محل ہوتا ہے۔ اچھا جب میں اس طرح کی تقریریں کرتا ہوں تو خواتین کہتی ہیں خود پالے نا بچے تو پتہ چلے، خود پالے نا بچے تو پتہ چلے۔ تو ایسے تانے دے کے کسی کی زبان بند کر دینا آسان ہے؟ بھائی عورت کی ذمہ داری ہے بچے پالنا، پیدا کرنا، اس کو پالنا۔ ہماری ماؤں نے بھی ہمیں پیدا بھی کیا، پالا بھی، ان کا احسان ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے شیلٹر دینا، نان نفقہ اٹھانا۔ چھوٹا بچے کو تو ماں ہی زیادہ تر، میں نہیں کہہ رہا کہ باپ نہ پالے، باپ بھی گود میں اٹھائے اس کو، کبھی باپ بھی ماں کا ساتھ دے دیا کرے، بالکل ہی ریزرو ہو کے بیٹھے رہنا بالکل غلط ہے۔ لیکن اکثر میں نے دیکھا چھوٹے بچوں کو باپ نہیں مارتے، مائیں بہت کوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کوٹنا پیٹنا چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، دونوں طرف سے غلط ہے، اور اس سے بچہ بگڑتا ہے، آپ کے لیے عذاب جان بنتا ہے وہ بعد میں جا کے، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو 3 سال کی بچی کو بالکل مارنا پیٹنا چھوڑ دیں، آپ شرارتیں کر رہی ہیں آرام سے بٹھا دیں ایک جگہ، بہت زیادہ ہو تھوڑا سی آنکھیں دکھا دیں اس کو، ہلکا سا ڈانٹ دیں اس کو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جو اتنی سی بچی چڑچڑی ہوتی ہے نا، وہ چڑچڑی صحت کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جن بچوں میں کوئی کمی ہوتی ہے، کسی چیز کی باڈی میں کمی ہوتی ہے، کوئی ضروری منرلز ہیں اس کی کمی ہے، اس میں کوئی وائٹامن ہے اس کی کمی ہے، تو وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کو بتائیں آپ کہ بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہے، وہ ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے دے گا کہ کیا چیز کی کمی ہے، وہ کمی پورا کرنے کی کوشش کریں، کیلشیم کی کمی ہے یا کس چیز کی کمی ہے۔ چھوٹا بچہ اگر بہت زیادہ چڑچڑا ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مار کے اس کو سدھارا جائے، اس کا علاج یہ کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا دوسرے کو دکھائیں۔ تو کچھ اس کی باڈی میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہوئی بھی ہوتی ہیں، وہ پلک پانا لے کے اسکرو ٹائٹ کر دیتا ہے اس کے، اور سب چیزوں کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے، اس کی ٹیوننگ کر دیتا ہے، بچہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا چھوٹا بچہ اگر چڑچڑا ہے، دیکھیں اس کی مثال ہے، بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی تو کیسا روتا ہے، پاؤں لات مار رہا ہوتا ہے، ہاں ہو ہی ہو کر رہا ہوتا ہے، تو وجہ اس کی ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو جب نیند پوری ہو جاتی ہے کیسا کھلکھلاتا ہے، بلا وجہ کہہ کے مار رہا ہوتا ہے بچہ، یعنی کوئی ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی تو بھی ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صحت ہے تو دل باغ ہوتا ہے، گارڈن ہوتا ہے، صحت نہیں ہوتی تو وہ پھر بچہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ بچہ باہر کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، بچہ اپنے اندر ہی کی خرابی ہے تو اسی سے وہ خوش بھی ہوگا، اگر وہ خرابی ہے تو پریشان ہوگا، خرابی نہیں ہے تو خوش ہوگا۔ تو بچے کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صحت کا خیال کریں آپ۔ میں نے پہلے امتحانوں میں چیٹنگ کی تھی، اب مجھے سمجھ آ گئی، کیا اب میری توبہ قبول ہوگی؟ چلو دیر آئے درست آئے، توبہ تو بہرحال ہر وقت قبول ہے، اللہ قبول کرتا ہے، میں تو کرتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں تو اللہ کا حکم بیان کروں گا۔ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ دیر آؤ درست آؤ، دیر سے بھی آئے تو بس درست ہی آئے، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے بھائی۔ لیکن اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں پہلے نقل کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، اور میں یہ برائی کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ حماقت ہے۔
کیا پتہ توبہ کی توفیق نہ ملے بعد میں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو گناہ کی نیت سے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے اپنے آپ کو چھری سے کاٹے اور کہے میں بعد میں زخم کا مرہم لگا کے علاج کر لوں گا۔ تو زخم ہو جائے تو علاج کیا جاتا ہے، علاج کی نیت سے کبھی اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا جاتا۔